أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر بسبب اس کے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر، اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اپنے مالوں کو۔ سورۃ النساء کے حوالے سے جو اصلاح معاشرہ کا عنوان چل رہا ہے، اس میں جو چوتھا بڑا قانون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جو آپ بہت تفصیل سے سن چکے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی مخلوق کے درمیان فطری طور پر جو تقسیم کا قانون بنایا ہے، اس قانون تقسیم کو مانے بغیر معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہ فطری طور پر تقسیم کا قانون بنا دیا ہے کہ کچھ کو میں نے کچھ سے ہمیشہ کیا رکھنا ہے، اوپر، اور کچھ نے ہمیشہ کیا رہنا ہے۔ اسی قانون کا یہ حصہ بھی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تم نے اوپر والا قانون تسلیم کر لیا، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، کہ مال میں برابری، تسلیم ہے نا قانون جی، کہ ساری کائنات کے اگر کوئی عورتیں یہ کہیں کہ ہم مردوں کے برابر مال میں ہو جائیں جو ہم سے اوپر ہیں، تو وہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اسی طرح ذہانت میں، فطانت میں، سمجھ آ گئی، حسب و نسب میں کوئی عورت یہ کہے کہ مردوں کے برابر ہم نے ہونا ہے، تو جو ہاشمی عورت نہیں ہے، کیا خیال ہے وہ ہاشمی مردوں کے برابر حسب و نسب کو پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ میرا قانون تسلیم کر لیا، تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ قانون بھی تسلیم کر لیں، یہ بھی میرا فطری تقسیم والا قانون ہے کہ جو گھر کی سلطنت ہے نا، اس کا سربراہ میں نے مرد کو بنایا ہے۔ اس کا سربراہ میں نے کس کو بنایا ہے؟ تمہیں نہیں بنایا، بس تم نے اس کے تابع ہو کر رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نے جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا، کل ترجمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد قوام ہیں۔ مرد کیا ہے؟ قوامون علی النساء۔ قوام کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر کی چھوٹی سی سلطنت ہے نا، اس سلطنت کا جو قیام ہے، اس سلطنت کا جو کھڑا ہونا ہے، اس سلطنت کے جو اصل پایا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ کون ہیں؟ مرد ہیں۔ اس کا قیام مردوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے، جس طرح مال کے حوالے سے انہوں نے میرے فطری قانون کو تسلیم کر لیا ہے، سمجھ آ گئی نا، اور اسی طرح مرد ہونا، عورت ہونا، اس فطری قانون کو انہوں نے تقسیم کر لیا ہے، اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ قانون بھی وہ تسلیم کریں کہ وہ اس چھوٹی سی سلطنت کی سربراہ نہیں ہے، سربراہ کون ہے؟ مرد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ، اللہ نے مردوں کو یہ فضیلت دے دی۔ اب جو چیز اللہ نے دی ہے اس میں مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو کل کے درس میں یہ بات آپ نے سنی ہے، اب اس کے اوپر اور مزید بات سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فضیلت دی ہے،
آخر وہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر دی ہے؟ مفسرین فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقل و شعور، عقل و جتنا اللہ رب العزت نے عقل، شعور اور فکر مرد کو عطا کیا ہے، اتنا عورت کو. یہ ہمارے بڑوں کی ایک کہاوت بھی بنی ہوئی ہے کہ عورت جڑی عقل ہوندی ہے نا اڈی اچ ہوندی ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ وہ یعنی کہ برائے نام ہوتی ہے. سمجھ آئے گی؟ کوئی اللہ ماشاء اللہ 1000-2000 عورتوں میں سے کوئی ایک عورت جو ہے وہ عقل، فہم اور شعور میں کوئی مردوں کی حیثیت کے برابر ہو جائے، وگرنہ اکثریت کے اعتبار سے ان میں مردوں کے برابر عقل اور شعور ہوتا. یہ اللہ کا فطری قانون ہے. اللہ نے عقل میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اسی لیے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں والدین بھی ہیں، اپنے عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ 2 عورتیں ہوں، 1 مرد ہو، پھر گواہی برابر ہوگی. قرآن مجید میں پیچھے آپ سورۃ بقرہ میں سن نہیں چکے کہ اللہ نے فرمایا کہ عورت عقل کے اعتبار سے کمزور ہے. 2 ہم نے مرد کے مقابلے میں اس لیے لگائی ہیں کہ اگر ایک کو کوئی بات بھول جائے گی تو فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، دوسری اس کو کیا کرا دے گی؟ یاد کر. اور عورتیں جو باتیں کرتی ہیں، باتیں کرنے کے بعد پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ارسطو ہیں وہ. سمجھ آئے گی جناب؟ فوراً 1 ہی منٹ کے اندر ان کی بات میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے جناب. تو عقل کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے بھائی؟ فرق رکھا ہے. اسی طرح فرمایا جسمانی قوت جو ہے، جو جسمانی قوت اور طاقت ہے، مرد اور عورت کا فرق ہے یا کوئی نہیں ہے فطری قانون میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ تیرا جز ہے. کل نہیں آپ سن چکے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کا جز ہیں. جس طرح جسم کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کو فضیلت حاصل ہے تو تیرے اس جز کو بھی تیرے اوپر کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے. سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ مفسرین فرما رہے ہیں عقل کے اعتبار سے دیکھو گے تو مرد عورت سے کیا ہوگا؟ آگے ہوگا. جسمانی قوت اور طاقت میں دیکھو گے تو اس میں بھی کیا ہوگا بھائی؟ آگے ہوگا. آگے دیکھیے جناب والا کہ جرت اور بہادری میں دیکھو گے تو اس میں بھی مرد عورت سے کیا ہوگا بھائی؟ آگے ہوگا. اسی طرح دور اندیشی، کیا ہے بھائی؟ دور اندیشی یعنی کسی چیز کے بارے میں پہلے سے محتاط ہو جانا، دور اندیش ہونا، دور کی سوچنا. یہ بھی اگر آپ چیز دیکھیں گے تو عورتوں کے مقابلے میں کس میں زیادہ ہوگی؟ مردوں کے اندر ہوگی. اسی طرح قوت فیصلہ، جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ بھی مردوں کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح جو عزم ہے، حوصلہ ہے جناب والا، وہ بھی عورتوں کی بنسبت مردوں میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے جناب والا. وہ بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر جاتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب؟ کیونکہ یہ فرق اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے درمیان خود رکھ دیا ہے. سمجھ آئے گی؟ اسی وجہ سے مفسرین فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ عقل کے اعتبار سے فرق ہے، شعور کے اعتبار سے فرق ہے، جسمانی قوت و جرت کے اعتبار سے فرق ہے، اسی وجہ سے رب نے نبوت عورتوں میں رکھی نہیں، صرف مردوں کو عطا کی ہے. اب کوئی عورتیں کھڑی ہو جائیں احتجاج کرنے کے لیے اللہ کے خلاف، سمجھ آئے گی جناب؟ تو پاکستان میں تو ہر سال جناب والا دسمبر کے مہینے میں عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے خلاف بھرپور احتجاج کرتی ہیں. جناب مارچ کے مہینے میں جب وہ کیا کہتے ہیں اپنا آزادی مارچ ہوتا ہے عورتوں کا، تو اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہوتی ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ جھاڑو انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے کہ ہم جھاڑو نہیں دیں گی، ہم چولہا نہیں گرم کریں گی، ہم یہ نہیں کریں گی، ہم وہ نہیں کریں گی. تو یہ ساری چیزوں ان کے پیچھے صرف وہ نہیں ہیں، ان کے والدین کا بھی کچھ حصہ ہے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم سے کیا کیا ہے؟ محروم کر دیا. سمجھ آئے گی؟ دنیا کی تعلیم کے لیے انہوں نے ان پہ لاکھوں روپے لگائے ہیں، کروڑوں روپے لگائے، مگر سورۃ النساء جو انہی کے عنوان کے ساتھ ہے وہ چیز ان کو پڑھائی اور سمجھائی نہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ یہ والدین سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت جو ہے وہ عورت کے اندر رکھی ہے یا صرف مرد میں؟ امامت، بولو تو صحیح، دینی دنیاوی اعتبار سے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ امامت. اسی طرح حکومت، کیا ہے بھائی؟ حکومت. سمجھے گی؟ یہ تو آج ہم جناب والا جمہوریت کی لپیٹ کے اندر ہے نا، اسلامی نظام کے اندر عورت کے لیے حکومت نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آذان، یہ کس کے لیے رکھی ہے؟ خطبہ کس کے لیے رکھا ہے؟ جہاد کس کے لیے رکھا ہے؟
حدود و قصاص کے اندر شہادت کس کے لیے رکھی ہے؟ مرد کے لیے رکھی ہے۔ دیکھو نا بھائیوں، پیچھے اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی ہے نا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو تم اس پہ گواہ طلب کرو۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس مسئلے میں عورتوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، صرف مرد گواہی دے۔ ہمارے گھروں کی تباہی کس کی وجہ سے؟ فلانی زنانی میں نک ہے، فلانی اکھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں عورت کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اس سلسلے میں جو گواہی ہے وہ صرف اور صرف کن کی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، 4 گواہ ہوں، أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تم ہی میں سے ہوں۔ سمجھ آئے گی؟ مرد ہو اور مسلمان ہو۔ جو تمہارے عقیدے کا نہیں ہے اس کی گواہی بھی اس مسئلے میں معتبر نہیں ہے۔ میں پیچھے اس کا پورے پس منظر عرض کر چکا ہوں آپ کے لیے کہ مدینے کے اندر حضرات صحابہ کرام کو قدم قدم پہ یہود و نصارہ کی طرف سے پریشانیاں تھیں۔ اللہ کے نبی کے گھر پر انہوں نے الزام لگا دیا، صحابہ کرام کو پریشان کرتے تھے اور مختلف حوالے سے اس کی بیوی تو ایسے ہے، اس کی بیوی تو ظاہر بات ہے، دیکھو نا کسی کے گھر کے بارے میں کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا جذبات میں آنا، مشتعل ہونا، یہ تو ایک فطری بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کوئی بات کرے 4 گواہ مانگنے ہیں، اور یاد رکھو گواہوں کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عورت کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے تو تم نے اس کو جھوٹا سمجھنا ہے، اپنے گھر کو سچا سمجھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، صحابہ کے گھر مدینے میں تب محفوظ رہے جب انہوں نے اس قانون کے اوپر عمل کیا۔ سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں تو ساری لڑائی مستورات کی وجہ سے، بس اور تو ہے ہی کوئی نہیں، درمیان میں کوئی ذمہ دار مرد کی تو بات ہوتی ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئے گی؟ عورتوں کی باتوں پر ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ پھر ہم بڑے پریشان ہیں جناب والا، آئے روز جناب والا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو حدود و قصاص کے اندر جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، اللہ نے وہ بھی صرف کس کے لیے رکھی ہے؟ مرد کے لیے۔ طلاق کا اختیار بھی اللہ نے صرف کس کے پاس رکھا ہے؟ مرد کے پاس رکھا ہے جناب، عورت کے پاس یہ اختیار ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الطلاق بالرجال، کہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ اگر عورتوں کے پاس ہوتا نا، روزانہ ہمیں طلاقیں ہو جاتی، ہم پتہ نہیں کتنے دنوں سے فارغ ہوتے جناب، فارغ التحصیل بھی، ضلع بھی، ڈسٹرکٹ بھی، صوبہ بھی، ملک بھی۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ مرد کا حوصلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے کہ گھر کے نظام کو چلتے رہنا چاہیے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح جو رجوع ہے، اسی طرح کیا ہے بھائی؟ طلاق کے بعد جو چلو طلاق ہو گئی، رجوع کا اختیار عورت کے پاس ہے یا مرد کے پاس؟ مرد کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ مرد اس کو تھوڑی سی نصیحت دینا چاہتا ہے، عورت کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، فٹافٹ طلاق مانگ لے گی، فٹافٹ اس کو کوئی بات ذہن میں آئے گی تو فوراً کس پر تیار ہو جائے گی؟ رجوع کے اوپر۔ فرمایا نہیں، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح جو تعدد ازواج ہے، تعدد ازواج ہے یعنی ایک سے زائد نکاح کا اختیار، وہ بھی عورت کو دیا ہے یا مرد کو دیا ہے؟ یہ فطری قانون اللہ نے تقسیم کا رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز عورت کے پاس ہے تو اللہ کہتے ہیں جب یہ چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو تم حاکم بن ہی نہیں سکتی۔ تم چھوٹی سی سلطنت کے اندر بھی رعایا ہو، تمہارا سربراہ کون ہے؟ تمہارے گھر والا ہے۔ سمجھ آ گئی جناب؟ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ثبوت نسب ہے، نسب کا جو ثابت ہونا ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے یا باپ کی طرف سے؟ پھر کیا ہے؟ پھر عورت گھر میں کیوں نہیں جناب والا محکوم بن سکتی؟ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے اندر عورت شامل ہے تو آپ بتا دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الولد للفراش، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے، بستر پہ لیٹنے والی کا نہیں ہوتا، پیچھے گزر چکا ہے۔ بچے کا خرچہ کس کے ذمے ہوتا ہے؟ ماں کے ذمے یا باپ کے ذمے؟ قرآن نے بچہ کہا ہی باپ کا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، وَعَلَى جس کا بچہ ہے رزقُهُنَّ، اس کا کھانا پینا کا انتظام کرنا بھی اسی کے۔ یہ اللہ نے فطری ان ساری باتوں کو عورتیں مانتی ہیں یا نہیں مانتی؟ پھر یہ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں مان لیتی؟ یہ مسئلہ بھی مان لیں کہ مرد اس چھوٹی سی سلطنت کے اندر میں نے حکومت اور اقتدار اور جو نافذ الامر فیصلے والی بات ہے وہ میں نے کس کے سپرد کر دی ہے؟ مرد کے سپرد کی ہے، عورت کے سپرد نہیں کی۔ سمجھ آئے گی؟ دیکھیے ذرا، یہ اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے ان چیزوں کے اندر، چونکہ جسمانی قوت میں
عقل میں، شعور میں، فکر میں، عزم میں، دور اندیشی کے اندر مرد عورت سے بہت فائق ہے، بہت اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے نبوت، امامت، حکومت، اذان، خطبہ، جہاد، ان ساری چیزوں کا اختیار صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے، ان عورت کو نہیں دیا. سمجھ آئے گی؟ نبوت اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، عورت اس بوجھ اور ذمہ داری کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. سمجھ آئے گی جناب والا؟ غیروں نے تو اب جناب والا مسلح کے اوپر بھی عورتوں کو لانے کی بڑی کوشش کی ہے. امریکہ کے اندر وہ ایک مسلمان کہلانے والی ہی عورت تھی جناب والا، جس کو انہوں نے مردوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور وہ عورت آگے کھڑی ہو گئی جناب والا، اور اس نے ان کو جمعے کی امامت کروائی، جمعے کی امامت کروائی. سمجھ آئے گی؟ تو وہ جو پیچھے مرد کھڑے تھے وہ مرد تھے ہی نہیں، وہ اس سے بھی کمزور عورتیں تھیں. سمجھ آئے گی؟ مرد کبھی عورت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ وہ مرد ہی نہیں ہے جو اپنی جناب والا صحیح فیصلہ بھی گھر میں نافذ نہیں کر سکتا. وہ کیا قوام ہے؟ سمجھ آئے گی جناب والا؟ وہ تو پھر بیچارہ کوئی اور ہی چیز ہے. آگے دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت کس وجہ سے ہے. ایک فضیلت کی وجہ تو یہ ہے کہ بما فضل اللہ نے مردوں کو کیا دے دی ہے، بات ختم ہوگی. سمجھ آئے گی جناب؟ دوسری بات کیا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورتوں پہ مال کون خرچ کرتے ہیں؟ بولو تو صحیح. جو کرتے ہیں وہ بولیں، جو نہیں کرتے چلو پھر وہ تو اللہ کے حوالے ہے. سمجھ آ گئی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عورتوں پہ مال کون خرچ کرتے ہیں؟ مرد کرتے ہیں. سمجھ آ گئی جناب؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ دیکھیں مرد کی وراثت ڈبل کیوں ہے عورت کے مقابلے میں؟ کیوں؟ عورت بچی پیدا ہوتی ہے، اس کے سارے اخراجات عورتوں کے ذمے ہیں یا مرد کے؟ اس کے باپ کے ذمے. اس کی تعلیم کا خرچہ باپ کے ذمے، اس کی شادی کا خرچہ. اس کو پھر ڈبل وراثت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ جب وہ شادی شدہ ہو جائے گی، جب وہ نکاح میں آ جائے گی، پھر اس کا خرچہ کس کے ذمے؟ خاوند کے ذمے. اب یہ جو خاوند کے ذمے خرچہ ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک خرچہ وہ ہے جو شرعاً واجب ہوتا ہے، جو کس طرح واجب ہوتا ہے؟ شرعاً واجب ہوتا ہے. دوسرا وہ ہے جو اخلاقاً واجب ہوتا ہے، عرفاً واجب ہوتا ہے، ہمارے ماحول کے مطابق رواجاً کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کون سا خرچہ بھی اضافی ہمارے اوپر آ رہا ہے. اضافی نہیں ہے، وہ پہلے آپ بوجھ برداشت کر رہے ہیں، صرف مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. شرعاً خرچہ کون سا واجب ہوتا ہے؟ وہ دو چیزوں کا. کتنی چیزوں کا؟ رہائش کا خرچہ خاوند کے ذمے. کس کا خرچہ؟ سکنا، جس کو کہتے ہیں رہائش. رہائش کا خرچہ دینا یہ بھی کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے ہے. اسی طرح چولہے کا خرچہ دینا یہ بھی کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے. کھانے پینے کا خرچہ دینا یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے. اور جو عرفاً، اخلاقاً، رواجاً واجب ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنے خرچے اس معاشرے کا حصہ سمجھے جاتے ہیں بیوی کو دینا، مثلاً بیوی بیمار ہو جائے اس کا کیا کرانا؟ علاج معالجہ کروانا. یہ ہمارے ماحول اور عرف میں کون کرتا ہے؟ بھائی بولیں تو صحیح. ہم پیک کے پیچھو آ کے کریں گے نہیں، یہ ساوریں کرنا ہوتا. لوگ بھی شرم دلاتے ہیں نا، اور پھر وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اب یہ خرچہ بھی کیا ہے بھائی، اسی پچھو کرا بھی ہے تو ساڑھے پلے تک کا شرانی کوئی نہیں. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ بات سمجھ لیں. سمجھ یہ ہے عرف عام کا خرچہ. عرف عام کا خرچہ سمجھ آئے گی؟ اس کے کپڑوں کا خرچہ، اس کی بیماری کا خرچہ، علاج معالجے کا خرچہ. اسی طرح اس نے جناب والا اپنے رشتہ داروں کے گھر آنا ہے، جانا ہے، اس کی پبلک ٹرانسپورٹ کا خرچہ. سمجھ آئے گی نا؟ اس کی کسی خوشی میں شرکت کرنی ہے اس کا خرچہ، کسی غمی میں جانا ہے اس کا خرچہ. یہ ہمارے عرف کی وجہ سے یہ خرچے ہم اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ واجب ہوتے ہیں. ان کو ادا کرنا بھی ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں سارے عرف اور معاشرے سے ہٹ کر یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اسے چاہیے کہ پھر وہ شرط میں لکھا دے نکاح کے وقت بیمار ہو جائے گی، مرتی مر جائے، میں نے دوائی لے کر نہیں دینی. سائیں دی مرضی اسی طرح نکاح کر دے سے نہیں تھا. بھائی دیکھو نا بھائی، شریعت نے تو دو خرچے واجب کیے ہیں، سکنا اور نفقہ. سکنا ہے رہائش کا، نفقہ ہے اس کے کھانے پینے کا سارا خرچہ جناب والا. اس کے بعد جو خرچے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں. یہ خرچے شروع سے لے کر آج تک جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ نکاح کے اندر ان چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں؟
قبول کر لیتے ہیں. صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، عرب معاشرے کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک ان کے علاج معالجے کا خرچہ، ان کی جناب خوشی غمی کی تقریبات میں شرکت کے خرچے، آنے جانے کے خرچے، یہ بھی ہمارے عرف کے اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ہیں بھائی؟ واجب ہیں. کیوں؟ ہمارے عرف کے اندر کبھی بھی ان خرچوں کا کسی سلیم الفطرت مرد نے انکار نہیں کیا کہ میں کپڑے لے کر نہیں دوں گا، میں جوتی لے کر نہیں دوں گا، بیمار ہو گئی تو میں علاج معالجہ نہیں کرواؤں گا، اس نے کہیں آنا جانا ہوا تو میں کرایہ نہیں دوں گا. کبھی بھی کسی نے انکار نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ خرچے نہیں دینا چاہتا، پھر نکاح میں اس کو لکھوانا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ پھر نکاح میں اس کو لکھوانا چاہیے، بھائی بچی دیندے پے ہو دھیان نال. سمجھ آئے گی؟ میں صرف روٹی دیونی ہے تو رہائش دیونی ہے، بیمار ہو گئی خرچہ تم نے خود کرنا ہے، کپڑے تم نے خود لے کر دینے ہیں، اس کو ادھر لے کے جانا ہے تم نے خود لے کے جانا ہے. پھر ان کا جی میں آئے گا تو دے دیں گے، نہیں جی میں آئے گا تو شادی کے وقت، نکاح کے وقت بڑی خوشی سے ہم کہتے ہیں قبل تو. سمجھ آ گئی نا؟ میں نے کیا کر لیا بھائی؟ قبول کر لیا. سمجھ آ گئی جناب؟ پھر ہم بعد میں جو ہے نا یہ ساری اسی وجہ سے تو قرآن مجید جو ہے نا پیچھے نکاح کی شرائط جو میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جناب والا ساری چیزوں کو لیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی مرتب ہوں گے. اور اگر دھینگا مشتی سے جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ بس پھر بڑے جو ہیں ان کے کھاتے میں جناب والا پڑنا ہے اور پھر وہ ان کے ذمے ہی ہوگا. سمجھ آ گئی جناب والا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اسی طرح مہر کا خرچہ بھی کون دیتا ہے؟ مرد ہی دیتا ہے جناب والا. تو چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ جو ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے جناب والا. اس لیے فضیلت ہمیشہ اسی کو ہونی چاہیے جو لگانے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ جو لینے والے ہیں ان کے ذمے سرداری نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا فیصلہ مان لیں کہ فضل اللہ، مردوں کو فضیلت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. سمجھ آ گئی جناب والا؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ تمہارے اوپر مال بھی کون خرچ کرتے ہیں؟ مرد ہی کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کل میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی ہے کہ خامد کی صورت میں ہو تب، خامد فوت ہو جائے، قریبی رشتہ داروں کی صورت میں ہو تب، کسی صورت میں بھی ہو مرد پیچھے ہوتا ضرور ہے. سمجھ آئے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ترجمہ دوبارہ سنیں. یہ دو باتیں عرض کر دی ہیں آپ کے لیے آج کہ کس کس اعتبار سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے عقلی طور پر. بس صرف یہ فیصلہ جو ہے اس کو بھی تسلیم کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. سمجھ آئے گی نا؟ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد نگران ہیں، مرد محافظ ہیں، مرد ذمہ دار ہیں، مرد حکمران ہیں علی النساء. کن کے؟ جن کے ساتھ وہ کیا کر لیتے ہیں؟ نکاح کر لیتے ہیں. ان کی ہر چیز کے وہ کیا ہیں بھائی؟ ذمہ دار ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ بما فضل اللہ، بس سبب اس کے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو کس پر؟ عورتوں پر. جن کو فضیلت حاصل ہے انہی کے ذمے ہے ان کی ساری ذمہ داریوں کو کیا کرنا بھائی؟ اٹھا لینا. اگر کوئی مرد کسی عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تو اسے نکاح کے وقت کہنا چاہیے، قبول کرنے سے پہلے کہنا چاہیے میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. سمجھ آ گئی جناب؟ تو پھر یہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا بہت عجیب و غریب اس سلسلے میں. انشاءاللہ آگے جب اس سلسلے میں بات آ رہی ہے نا، ناراضگی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی صلح کے لیے تو نکاح ہوا تو شرط لگائی گئی بچی والوں کی طرف سے کہ بچی رہے گی ہمارے گھر، ہم آپ کے گھر میں نہیں بھیجیں گے. ہم آپ کے گھر میں، توجہ ہے نا؟ توجہ فرما لیں ذرا تاکہ بات سمجھ آ جائے. بات آگے انشاءاللہ آ رہی ہے تو سنانا تو وہاں پر تھا، چلو یہیں پر ہی سنا دیتا ہوں، پھر وہاں پر اور بات بھی آئے گی انشاءاللہ. کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک نوجوان کو لے کر آئے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ بات ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ میرے گھر نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نکاح میں دینے سے پہلے یہ شرط لگائی تھی کہ اس رانا آپ کے گھر میں نہیں جائے گی. امیر المومنین نے اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ شرط مجھے کیا ہے؟ منظور ہے. اس نے کہا امیر المومنین میں اس کو اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر یہ نہیں جائے گی تو اذن طلقتھا، میں اس کو کیا دے دوں گا؟ امیر المومنین نے کوڑا اٹھایا، فرمایا دے طلاق، دیکھتا ہوں میں تجھے. کیوں قبول کی تھی تو نے شرط؟ جب نکاح کا وقت تھا تو نے یہ شرط کیوں قبول کی تھی؟
تو نے اس وقت کہنا تھا کہ مجھے یہ شرط قبول. خبردار آج اگر تو نے رشتہ داری کو توڑا, آج اگر تو نے حقوق العباد کو توڑا اور فساد پیدا کیا معاشرے کے اندر, تو تیری خیر, اس نے ابھی ادھر ہی رہنا ہے. اب اس نے کیا ہے, ہاں سمجھ آئے گی نا. تو اس قسم کی جو شرائط ہوتی ہیں, یہ شرط لگانا نکاح کے اندر بالکل جائز ہے. سمجھ آئے گی جناب, جتنی جائز شرائط ہوتی ہیں وہ ساری لگانی جناب والا جائز ہیں مختلف حوالوں کے ساتھ. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ نکاح سے پہلے ہوتی ہیں. پہلے قبول کر لیا خوشی کے ساتھ, بعد جا کے نہیں. ساڑے دادے بھی ہو جا خرچہ کدی نہیں دیتا, سا کتنے دے ہونا. سمجھ آئے گی, سان اپنے دادے دا بھی پتا ہے جناب, پردادے دا بھی سانو پتا ہے, تے لکڑ دادے دا بھی پتا ہے. اسی دنیا دی نسل جناب والا نہیں. پھر یہ بات کاش کہ اللہ کرے کوئی فاروق اعظم کا غلام حکمران بن جائے نا, تو انشاءاللہ ہم سب سیدھے ہو جائیں گے. سمجھ آئے گی, پھر ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ ہم لاتوں کے بھوت ہیں, باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. الرجال قوامون علی النساء, مرد نگران ہیں, مرد ذمہ دار ہیں. کن کے؟ ان عورتوں کے جن کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں, ساری عورتوں کے نہیں سمجھنا. سمجھ آ گئی, صرف اپنی اپنی عورتوں کے. سمجھ آ گئی. بما فضل اللہ, بسبب اس کے کہ مردوں کو فضیلت دی ہے کس نے, اللہ نے. اور دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم, بسبب اس کے کہ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر اپنے مال. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وجب الباس رب الناس اجمعین.